43 کے ساتھ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ خداوند کے زندہ جلالی پر فضل اور بابرکت نام میں آپ کو میری طرف سے آج کی شام کا پیار بھرا سلام۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یقین کامل ہے کہ آپ سب خوش ہیں۔ آج میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 13 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے 20 آیات پر آج ہم غور و خوض کریں گے۔ ہم پیسج نہیں پڑھیں گے، حوالہ مطلب ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ 2 ٹاپکس ہیں جس پر آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے غور و خوض کریں گے، سیکھیں گے آج وقت کے مناسبت سے کہ جو آج کی شام ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آج کی شام، آج کے دن جو کلام مقدس میں جو واقعہ ہوا اس کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عید فصح کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اور خداوند یسوع المسیح نے اس موقع پہ جس خدمت کا ہمیں حکم دیا ہے آج اس پر ہم غور کریں گے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، عید فصح کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کب شروع ہوئی اور یہ پہلی عید فصح کب منائی گئی، تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی تو خداوند نے انہیں حکم دیا، بنی اسرائیل قوم کو، مقدس موسیٰ کو کہا کہ تم میری قوم کو لے کر کنعان میں جائے گا اور مصریوں کی غلامی سے میں تمہیں آزاد کروں گا۔ تو وہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دور کا جو فرعون ہے وہ اپنے دل کو سخت کرتا ہے، مطلب خدا اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، وہ ان کو جانے نہیں دیتا۔ ان کے اوپر خدا کی طرف سے آفت آتی ہے کہ ان کے جو پہلوٹھے ہیں خدا ان کو مارتا ہے، ان کے پہلوٹھوں کو، اور بنی اسرائیل کے پلوٹھے بچتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو کارن تھا، خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم ایک برہ لو اور برے کے خون کو دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لگاؤ، اور جس گھر کے چوکھٹ کے اوپر، دروازے کی جو چوکھٹیں ہیں جس کے اوپر برہ کا خون لگا ہوگا، وہاں پہ جو موت ہے یا جو موت یا جو ان کو مارنے کے لیے آئے گا وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو خدا نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو بچایا اور مصر کے جو پہلوٹے تھے ان سب کو کیا کیا؟ مار دیا۔ اب وہ جو برے کا جو لہو ہے اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کے پہلوٹے بچے۔ آگے ہم جب خروج اس کا 6 باب سے 13 باب تک جب اس پیسج کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں بترتیب خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ کیسے کیسے خدا نے ان کو ملک مصر سے نکالا۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ وہ پہلی عید فصح تھی جب اس شام خدا نے ان کے پلوٹوں کو بچایا، اور اسی گوشت کے جو گوشت تھا اس کو خدا نے کہا کہ تو اس گوشت کو بھون کر کیا کر، بے خمیری روٹی سے اور کڑوے ساگ پات سے اس کو کھا۔ تو یہ اس عید فصح کی پہلی شام تھی یا پہلی عید فصح اس وقت منائی گئی۔ ہاللویہ۔ اسی کو خدا نے مسلسل آگے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ تو اس دن کو سال بعد جو ہے اس یادگاری کے لیے کرنا، تاکہ تجھے یاد رہے کہ تجھے خدا نے کیسے ملک مصر کی غلامی سے نکالا ہے۔ تو آج جو شام ہے، آج اس عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع المسیح بھی اسی عید کو منانے کے لیے جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید فصح سے پہلے ابھی تھوڑا وقت ہے۔ خدا مند یسوع المسیح کو اس بات کا علم تھا کہ اب وہ وقت جو ہے میرا آ پہنچا ہے کہ میں اس وقت
تک پہنچوں یا اپنے باپ کے پاس جو ہے واپس جاؤں، تو خداوند یسوع المسیح اس بات کا جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنی محبت کو جو میں دنیا سے رکھتا تھا اسی طرح اب تک رکھوں گا۔ تو یسوع المسیح جو ہے عید فصح سے پہلے جو ہے شاگردوں کو بھیجتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 17 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس تم جانا اور اسے کہنا کہ استاد کو جو ہے یہ فصح کے لیے جو ہے وہ تمہیں عالم بالا خانہ کی جگہ جو ہے دے گا۔ وہ فلاں شخص کا نام نہیں لکھا گیا، مگر یسوع مسیح نے جیسے جیسے ان کو بھیجا انہوں نے وہ فصح جہاں پہ یسوع مسیح نے کھانی تھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہ بندہ جو ہے اپنی جگہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ آمین۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شام کا کھانا ہے۔ اب یہ جو کھانا شام کا ہے، یہ یہاں پہ مقدس یوحنا تو اس بات کو نہیں بیان کر رہا کہ یہ عید فصح کا شام کا کھانا تھا۔ بیسیکلی یہ کھانا شام کا تھا، اس میں مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ عشاء ربانی ہے جس کا خدا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کرتے رہنا۔ وہ حکم خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ جب خدا کی یادگاری میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے، نیا عہد جو یسوع مسیح نے اپنے خون سے باندھا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم کے پلوٹوں کو خدا نے بچایا تھا، اس کے پیچھے بھی جو کارن تھا وہ بنی اسرائیل کو بچانے کا، وہ ایک برے کا لہو تھا، برے کا خون تھا۔ خون کے وسیلہ سے، برے کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے پلوٹے بچے۔ خدا نے یہ انتظام ان کے لیے کیا اور بنی اسرائیل سال با سال جو ہے قربانیاں دیتے آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ بھی یسوع مسیح اپنے آپ کو بطور ایک برہ کے پیش کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جیسے برے کی جو ہے قربانی دی گئی اور ان کو بچایا گیا، یسوع المسیح بھی میرے اور آپ کے اور بلکہ اس پورے جہان کے لیے برہ بن کے ہے، جس کی تصدیق جو ہے مقدس یوحنا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں بچایا، ہماری جو ہے خلاصی کرائی، ہمیں آزاد کیا، ان کو بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہمیں اس موت کے قبضہ سے، اس جدائی سے جو باغ عدن کے وسیلہ سے ہوئی تھی، اس جدائی کے ملاپ کے لیے اور گناہوں کی غلامی سے خداوند نے ہمیں آزاد کیا۔ ہمارے گناہوں سے خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جو ہے اس موت کو، بلکہ صلیبی موت کو جو ہے اپنے اوپر لیا تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہمارے گناہوں کا فدیہ یسوع المسیح نے دیا صلیب پر جان دے کر۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے بلکہ اس پورے جہان کے لیے آیا تاکہ اس پر ایمان لا کر کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور یہودا اسکریوتی کے دل میں کیا ہے؟ ابلیس سما گیا۔ اب یسوع المسیح کو پتہ ہے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے یہ مجھے کیا کرے گا؟ دھوکے سے پکڑوا دے گا۔ یسوع المسیح جانتا ہے، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ آمین۔ یہاں پہ جو ہے یسوع المسیح اسی شام جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جب بندہ باہر سے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے طہارت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو میزبان ہے یا جو جس نے دعوت کی ہے وہ کون ہے؟ یسوع المسیح ہے۔
اور یہودی روایت تھی کہ جب کوئی کھانے کے لیے آتا تھا تو اس کا جو نوکر تھا، گھر کا جو نوکر ہوتا تھا، وہ ان آئے گئے مہمانوں کے پاؤں دھوتا تھا. وہ ان کی ایک رسم تھی، ان کی ایک یہ روایت تھی یہودی شریعت میں کہ وہ پاؤں دھوتے تھے، اور ان کے پاؤں کھانے کے ٹیبل پہ جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو ان کا جو نوکر تھا، جو خادم تھا، وہ ان کے کیا کرتا تھا؟ پاؤں دھوتا تھا. یسوع المسیح نے یہاں پہ دو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے تو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور خود خادم بن کر، نوکر بن کر، ایک غلام کی حیثیت سے جو ہے ہمیں اس بات کا نمونہ دیا کہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اب جو شمعون ہے وہ بڑا جذباتی ہے، وہ بہت جوشیلا بھی ہے اور جذباتی بھی ہے. وہ جذبات میں آپ کہتا ہے کہ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا تو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ شمعون جو ہے وہ ان معنوں، وہ روحانی معنوں کو نہیں سمجھ رہا کہ خداوند کیوں ایسا کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جسمانی سوچ کے مطابق اس بات کو دیکھا کہ وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا روحانی جو ہے استاد ہے، جو ہمارا اسپرچل استاد ہے، ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارے پاؤں دھوئے گا. تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. یسوع المسیح نے اسے صاف کہہ دیا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، یا ہماری جو انسانی سوچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یسوع مسیح اس وقت اس کے پاؤں نہ دھوتے تو کیا وہ نجات میں شامل ہو جاتا؟ میرے عزیزو، وہ آلریڈی یسوع المسیح کے اس الہی منصوبے میں شامل تھا اور نجات میں وہ شامل تھا، مگر وہ انسانی سوچ بتا رہا ہے. یہاں پہ ایک اسپرچول لیول بھی ہے اور روحانی سوچ بھی ہمیں خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہم بھی اس کا سم ٹائم جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کلام مقدس کو روحانی معنوں میں نہیں سمجھتے، اسے جسمانی سوچ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ مقدس جو پطرس ہے وہ بھی جذباتی ہو کے کہتا ہے کہ خداوند تو میرے اب تک کبھی پاؤں نہیں دھو پائے گا. اب دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسی چند سیکنڈ کے بعد جب یسوع مسیح نے یہ بات کی تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ مجھے میرا سر بھی دھو دے. شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. دیکھو کہ ایک منٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے اور بعد میں دوسرے ہی لمحے وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے ایمان. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ جب اس کا اطلاع کرتے ہیں تو ہم بھی تو سم ٹائم ایسے جذباتی تو نہیں ہو جاتے. ایک وقت میں ہم کچھ ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں ہم کچھ ہو جاتے ہیں. تو خدا کا کلام یہ جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو ہے آج کس لیول پہ ہیں. کیا ہم وقتی طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ ہم جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کلام مقدس کو روحانی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو کیونکہ ہو، لیکن سب کے سب نہیں. یسوع المسیح نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ پاک ہو. کیا تم سب کے سب پاک ہو؟ یسوع مسیح نے یہ کہا نہیں. کیوں نہیں کہا یسوع مسیح نے؟ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں. بے شک، کیونکہ جو 11 شاگرد تھے ان کی بابت یسوع مسیح نے کہا کہ تم پاک ہو. جو نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں. مطلب جن کو خداوند نے پاک ٹھہرا دیا ہے ان کو دوبارہ کوئی ناپاک نہیں کر سکتا، ان کو دوبارہ پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہے سب کے سب نہیں.
کیونکہ یہودا اسکریوتی کی بابت خداوند نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا. چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے خداوند کو قبول تو کر لیا، کیا آج ہمارے اندر یہودا اسکریوتی والی اسپرٹ تو نہیں؟ قبول کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد ہماری زندگی میں وہ ایسے کام تو نہیں جو ہمیں یہودا اسکریوتی کی طرف یا اس کے کریکٹر کی طرف ہمارا کردار لے کر جاتے ہوں؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے، جسے خداوند نے جس کے پاؤں دھوئے، یسوع المسیح نے اپنے 12 شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یہاں تک کہ یہودا اسکریوتی جس کو اس نے پکڑوا بھی دیا یسوع مسیح کو، اسے بھی یسوع مسیح نے اتنی ہی محبت کی. کیونکہ اگر آپ زبور 41 اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اسے عزیز دوست کا لقب دیا گیا کہ جس نے اس کے اوپر لات اٹھائی. یہ پیشن گوئی تھی یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سے کہ اس کا جو دوست تھا، دلی دوست جو تھا، وہی اسے پکڑوائے گا. تو یہودا اسکریوتی کے اوپر خدا نے چھوڑا تھا. خدا یسوع مسیح کو پتا تو تھا کہ یہ مجھے پکڑوائے گا، اب اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اس بات سے ہٹ جاتا. 12 شاگرد تھے، 12 میں سے یہودا اسکریوتی ہی کیوں؟ کیونکہ وہ لالچی تھا. وہ یسوع المسیح کے ساتھ چلتا تو تھا، مگر دل سے اس نے یسوع مسیح کو اپنا استاد تسلیم نہیں کیا تھا. وہ لالچ میں آیا تھا یسوع مسیح کے پاس. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں بتایا گیا کہ یہودا اسکریوتی کے پاس جو تھی وہ چندے والی جو تھی تھیلی ہوتی تھی. وہ چور تھا، وہ اس تھیلی میں سے چراتا تھا. وہ پیسے کی غرض سے یسوع مسیح کے پاس آیا تھا، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے یا کلام مقدس میں یا خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ آگے بڑھنے میں اس کی توجہ نہیں تھی. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہماری سوچ کیسی ہے. کیا ہم خداوند کو اپنا ازلی بادشاہ، اپنا نجات دہندہ، اپنا مالک مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس کو اور زیادہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو جانچنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے جو ہے کیوں یہ بات کہی کہ جو نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اس دنیا حاضر میں جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم غسل کر کے آتے ہیں، اگر ہمیں باہر جانا پڑے، رمبل سے جانا پڑے، تو پھر ہم کیا جب واپس آتے تو ہمیں پھر نہانا پڑتا ہے؟ نہیں، ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں. پاؤں یسوع مسیح نے اس لیے یہ نمونہ ہمیں پیش کر کے دکھایا کہ ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کر سکیں، اور ہمیں جو ہے اب نہانے کی یا بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں آلریڈی ہم نجات میں شامل ہو چکے ہیں. ضرورت ہے کہ اپنی اپنی زندگی کو جانچنے کی کہ ہم یسوع المسیح کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، ہماری زندگی سے یسوع المسیح کو کیا اہمیت ملتی ہے، ہمارا کردار یسوع المسیح کے کردار کو کیسے بیان کر رہا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. پس جب آیت نمبر 12، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کویسچن مارک. آگے سوالیہ نشان ہے. یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ تو کیا آپ میں سے کوئی اس کا مطلب جانتے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کیوں دھوئے؟ اینی ون، کوئی بھائی نمونہ پیش کیتا. کلیپنگ ہو جائے بھائی واسطے، بالکل صحیح گل. لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یسوع المسیح نے اس بات کو عملی جامہ پہنا کر اس بات کا حکم دیا کہ جس طرح تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، آگے لکھا ہے کہ میں ہوں، تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ ہے ایک خادم کی جو
خوبیاں ہیں یسوع المسیح نے بیان کی کہ ایک جو خادم ہے، ایک جو اپنے آپ کو خدا کا داس کہتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ حلیم کیتا پڑے، اپنے آپ کو حلیم کیا، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنایا۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے افسیوں کے خاتمے کے وہ بے شک خدا کی صورت پہ تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم کیا کہ خادم کی صورت اختیار کی۔ مرکز کی انجیل یسوع مسیح کو بطور ایک خادم پیش کرتی ہے، تو یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کو جو ہے خدا کا بیٹا، خدا کا کلام، اور بطور جو ہے خدا کا کلام مجسم ہو کر دنیا میں، یعنی کہ خدا مجسم ہو کر آیا، اس کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں پہ جو بیان کر رہا ہے مقدس یوحنا یسوع مسیح کو بطور ایک خادم بیان کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یسوع المسیح بطور خداوند خدا ہوتے ہوئے انسان بنا تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہو کہ خداوند نے کس طرح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ہمیں یہ نمونہ دیا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ یہ پاؤں دھونے کی جو رسم ہے، یہ رسم یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا کہ بس آپ نے جو ہے پاؤں دھو دیے تو بس اس رسم کو پورا کر دیا، بلکہ اسے روحانی معنوں میں بتایا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ ایک خادم جو ہے اس کے اندر یہ گمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر حلیمی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے افضل جانے، اپنے سے بڑا جانے اور خود کو چھوٹا بنائے۔ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بیجا ہوا اپنے بیجنے والے سے۔ آمین۔ آمین۔ کہ یسوع مسیح نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی خادم جسے خدا نے مقرر کیا ہے تو اس کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے؟ خدا کی ذات ہے نا۔ تو اگر وہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے تو کلیسیا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ بڑا نہ بنائے۔ نوکر جو ہے وہ مالک اب کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح، خدا ہمارا مالک ہے۔ تو پھر نوکر جو ہے، ہم تو اس کے نوکر ہیں نا، تو ہم تو نہیں بڑے ہو سکتے۔ تو یسوع مسیح نے ایک عملی نمونہ ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس کو جامہ پہنایا ہے عملی نمونہ کر کے کہ جو ہے ایک خادم کیسے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ ان باتوں کو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ بشرطے کہ ایک شرائط ہے، کنڈیشن رکھ دی کہ تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے اگر تم ان پر عمل کرو گے۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی۔ اب بہت سے چرچز میں آپ دیکھیں، آج کی شام کی عبادت میں بہت سے جو ہے خدا کے خادم جو ہیں، لوگ جو ہیں اپنے ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں، یہ رسمی طور پہ بھی اس کو کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں روحانی معنوں میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر کا جو گمنڈ ہے، جو غرور ہے، جو تکبر ہے، جو نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اس کے بیسک جو روحانی معنی یہ بنتے ہیں۔ جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ آمین۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کو پتا تھا، یسوع مسیح علم کل ہے، یسوع مسیح کو ہر بات کا علم ہے، یا جسے غیبین کا علم کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف خدا ہی جانتا ہے۔ میرے دل کی بات میں جانتا ہوں، آپ کے دل کی بات میں نہیں جان سکتا، نہ آپ میرے دل کی بات کو جان سکتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح ہر بات کو جانتے ہیں۔ بہت سے غیر اقوام کے لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح کو پتا تھا، علم تھا کہ اس بندے نے مجھے پکڑوا دینا ہے، تو اس کا چناؤ ہی نہ کرتے۔ آتی ہے نا ذہن میں بات کہ ایک بندے کو آپ نے خود چنا، خود اپنے شاگردوں میں سے شامل کیا، بعد میں اس کو جو ہے آپ ہلاکت کا فرزند اقرار دے دیتے ہو، تو اس کو چننے کی کیا ضرورت تھی؟
تو اس کی تصدیق خداوند کا پاک کلام کرتا ہے. زبور 41 اس کی 9 آیت میں لکھا ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں. زبور سجاد بھائی پڑھو. بلکہ میرا دل سخت میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میرے روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی. آمین. خداوند کے پاک کلام میں جو مقدس داؤد ہے وہ سینکڑوں سال پہلے یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پیشن گوئی کر دیتا ہے یسوع مسیح کی بابت کہ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا جو یہودا اسکریوتی جس نے یسوع مسیح کو دھوکے سے پکڑوایا تھا. یہ کوئی سڈنلی نہیں ہوا, اچانک سے نہیں ہو گیا کہ بس عید فصح پہ کھانا کھایا اور یہودا اسکریوتی کے دل میں جو ہے ابلیس شما گیا. یہ ازل سے ہی خدا کے پلان کا ایک منصوبہ تھا اور یہودا اسکریوتی اس پلان میں شامل تھا اور اس پہ اختیار تھا. یہودا اسکریوتی وہ یسوع المسیح کے ساتھ رہا مگر اس نے یسوع المسیح کی بات کو سننا گوارا نہ کیا بلکہ ابلیس کی طرف زیادہ متوجہ ہوا. ابلیس نے اس کے دل میں جو بات ڈال دی وہ اسے جو ہے یسوع المسیح کو پکڑوانے کے لیے اس نے وہ پہلے بھی کوششیں کرتا رہا مگر اب اس کو علم ہو گیا تھا, پتہ چل گیا تھا کہ آج جو ہے میں ابلیس کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. آپ دیکھتے ہیں آج کی شام, آج کی رات جو ہے باغ گتسمنی میں یہودا اسکریوتی جو ہے ان سپاہیوں کے ساتھ یسوع مسیح کو آتا ہے اور پکڑوا دیتا ہے. اس فصح کے بعد شام کی جو کھانے کے بعد جو ہے جب اس کو نوالا دیا گیا ہے ڈبو کر, اس نے جب وہ نوالا کھایا ہے تو ابلیس اس کے دل میں سما گیا اور اس کو پورے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ اس کام کو پورے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ یسوع مسیح کو پکڑوا دیتا ہے, یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس بات کا اس کو علم ہو جاتا ہے. وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح, اس کے ذہن میں تھا کہ یسوع مسیح پہلے اتنے معجزے کرتا ہے, وہ رہا, اس کو پتا تھا کہ یسوع مسیح یہاں سے اپنی جان بچا لے گا. اس کو پیسوں کا لالچ تھا اور وہ جو کر رہا تھا وہ کلام مقدس کے مطابق ہی کر رہا تھا. لکھا ہے یسوع مسیح کے جو قیمت اس نے 30 سکے لیے وہ پہلے ہی سے زکریا نبی کی کتاب میں پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ اس نے اس قیمت سے ایک کمار کا کھیت خریدا. اب وہ جو سکے جو قیمت اس کی ٹھہرائی گئی تھی وہ بالکل کلام مقدس کی ایک ایک بات 400 سے قریب پیشن گوئیاں یسوع المسیح کی کتاب مقدس میں ملتی ہیں جو بے وقت یسوع مسیح کے دور میں پوری ہوئیں. آمین. ایک ایک بات جو یسوع مسیح کے دور میں ہو رہی تھی یسوع مسیح کی زندگی میں وہ کلام مقدس کے مطابق ہو رہی تھی. ابھی جو میں نے زبور میں سے آپ کے ساتھ حوالہ پڑھا ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ نوشتہ پورا ہو. نوشتہ مطلب جو پہلے سے خداوند کے کلام میں بات لکھی ہو وہی بات جو ہے یسوع المسیح کی زندگی میں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے. اس کا دلی دوست جسے وہ محبت رکھتا تھا, جسے وہ اپنے ساتھ اپنے شاگردوں میں یسوع مسیح نے اسے جو ہے شامل کیا اور اسی نے اس کے اوپر لات اٹھائی. اب دیکھیں اسی کو یسوع مسیح نے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا, اس کے پاؤں دھوئے اور اس کے جو ہے ساتھ محبت رکھی. 3 سال تک یسوع مسیح کے وہ ساتھ رہا مگر اب دیکھیں کہ وہ وقت آ گیا کہ اس نے اس کے ساتھ دغا کر دیا. کیا یسوع مسیح کے نجات کے منصوبے میں یہودا اسکریوتی کے لیے نجات کا پلان نہیں تھا؟ نجات کا منصوبہ تھا, پلان تھا, مگر وہ اختیار اس کے پاس تھا کہ وہ اس میں شامل ہو سکتا یا نہ ہو سکتا. اس نے نہ کہ ہمیشہ کی زندگی کو اپنایا بلکہ اس نے ابدی موت کا چناؤ کیا یہودا اسکریوتی نے. لاسٹ بات کر کے بند کروں گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. آمین. میرے عزیزو, یسوع المسیح یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جو باقی 11 شاگرد تھے
ان کے بارے میں بھی، اور ہم لوگوں کو بھی یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جسے میں نے بھیجا اگر کوئی اسے قبول کرتا ہے تو وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ تو یہودا اسکریوتی نے یسوع المسیح کو اپنا استاد قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے تو اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بے شک باقی جو 11 شاگرد تھے انہوں نے بھی یسوع مسیح کو چھوڑ دیا، وہ بھی یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یسوع مسیح نے ان کے حق میں دعا کی، انہیں کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو، ایک تم میں ہے۔ جو باقی تھے ان کو یسوع مسیح نے پاک قرار دیا۔ اور دیکھیں جب روح القدس آیا ہے، جب روح القدس کا وعدہ کیا تو وہی شاگرد جو پطرس جس نے 3 بار انکار کیا تھا، اس نے جا کے غیر قوموں میں جو ہے یہودیہ میں اور بہت سے علاقوں میں جا کے یسوع مسیح کی منادی کی۔ تو جب اسے یسوع مسیح نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ تیری موت اس طرح ہوگی، تو اس نے کہا کہ مجھے سیدھی صلیب نہیں بلکہ مجھے الٹی صلیب دو۔ یہ وہی پطرس ہے جو 3 بار انکار کرتا ہے، بعد میں وہ یسوع المسیح کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں۔ تو ان کو دلیری کا روح خداوند یسوع المسیح نے دیا ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم ابھی نہیں اس کو جانتے مگر بعد میں اس کو سمجھو گے۔ تو جب شاگردوں کو روح القدس ملا تو وہ تمام باتیں جو ان کی زندگی میں ہوئی تھیں وہ تمام باتوں کو وہ سمجھ گئے تھے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ تب تم جانو گے کہ میں وہی ہوں، پرانے عہد نامے کا جو خدا نے وعدہ کیا تھا مسیح کا وہ میں ہی ہوں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم نے تو یسوع مسیح کو اب قبول کر لیا، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے توما کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کی اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں کے سراخوں میں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں تو میں یقین نہیں کروں گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں، بس خدا کے کلام کو سن کر یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، تو ہم لوگ خداوند کے اس قول کے موافق ہم کیا ہے؟ مبارک ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم یسوع المسیح کی محبت کو کتنا سمجھے ہیں، اس کے فدیے کو، اس کے جان دینے کو، اور اپنی زندگی کے کردار پر غور خوض کریں گے کہ یسوع مسیح نے میرے آپ کے لیے بلکہ اس پورے جہان کے لیے جان دی تاکہ ہم لوگ بچائے جائیں۔ ہم لوگ کے اوپر جو سزا تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لی، تاکہ جس طرح پرانے عہد میں عید فصح کے موقع پر برے نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے اس غلامی سے اور اس موت سے جو ان کے پلوٹھوں پر آئی تھی، مصریوں کے پلوٹھوں پر آئی تھی، ان کو بچایا۔ میرا اور آپ کا جو نجات دہندہ ہے اس نے ہمیں اپنی جان دے کر اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں بچایا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں۔ خداوند آپ کو اس وچن کے وسیلہ سے بڑی آشیش، بڑی برکت دے، آمین۔ ہلیلویہ ہلیلویہ۔ عظیم خدے کا ربی باپ سلام دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ عظیم خدا شکر گزار ہوں تیرا۔